کاروبار چلتا رہے، جب تک خون برستا رہے، جب تک فائدہ حاصل ہوتا رہے، یہ دین کے ساتھ رہتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں. اور وَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ، اور جب انہیں آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تو دیندار کم ہی رہ جاتے ہیں. تو صورتحال اگر یہ ہے کہ اللہ کا تذکرہ بس اس وقت تک ہے جب تک اللہ کا تذکرہ کرنے سے ہمارے کام و دہن شیریں رہیں، رسول کا تذکرہ بس اس وقت تک ہے جب تک رسول کے تذکرے کے طفیل میں ہماری دنیا سلامت رہے، علی ابن ابی طالب کی ولایت کا تذکرہ بس اس وقت تک ہے کہ جب تک ہمیں دنیا میں عیش و عشرت و آسائش میسر رہے. اگر اس طرح ہے تو پھر وہ حضرات ولی فقی کو قبول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ولی فقی تو یہ بات کہتا ہے کہ خدا سے فائدہ اٹھانا ٹھیک ہے، مگر خدا کی آواز پر لبیک کہہ کر نذر کر دینا اپنے جان کو، اپنے وجود کو، اپنے تمام اثاثے کو، یہ تقاضائے توحید ہے. یہ تقاضا ہے توحید. روزانہ جو میں عرض کر رہا ہوں انقلاب انقلاب، کون سا انقلاب چاہتے تھے تمام انبیاء؟ انبیاء کون سا انقلاب لاتے تھے؟ اچھا کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے دریدہ دہن جو لوگ بک جاتے ہیں نا، خدا کی قسم حیرت ہوتی ہے کیسی غیر منطقی، غیر حقیقی، غیر واقعی باتیں کرتے ہیں، کس قدر گمراہ ہو جاتے ہیں اور گمراہ کن باتیں کرتے ہیں. مثلا کسی نے کہا امام حسین کھڑے ہوئے تو کسی انقلاب کے لیے، وہ کوئی انقلاب نہیں لانا چاہتے تھے. بالکل غلط ہے، کوئی انقلاب نہیں، کوئی قیام نہیں. انہوں نے کوئی انقلاب برپا کرنے کی کوشش نہیں کی. ارے کوئی انقلاب برپا کرنے کی کوشش نہیں کی تو پھر امن و عافیت سے مدینے میں رہتے، مدینہ چھوڑا کیوں؟ ذرا دیکھیے تو جرأتیں دیکھیے، مدینہ چھوڑا کیوں حضرت نے؟ اگر کوئی تغیر نہیں چاہتے تھے، کوئی تبدیلی نہیں چاہتے تھے، کوئی ایک ذرا سا بھی انقلابی اقدام نہیں چاہتے تھے تو آپ نے مدینہ منورہ کیوں چھوڑا؟ مکہ کیوں چھوڑا؟ اتنی بڑی قربانیاں کیسے ہو گئیں؟ نہیں امام حسین کوئی انقلاب نہیں لانا چاہتے تھے. عجب، کیا فکر ہے، کیا تعلیم ہے، کیا سمجھا ہے. مقصد صرف ایک ہے عزیزان گرامی اس وقت کہ دنیا کے تمام اقوام، دنیا کی تمام قومیں اور خصوصیت کے ساتھ یہ شرق اوسط اور یہ اسلامی ممالک، یہ سب کے سب اصلاً کلمہ اسلام سے دستبردار ہو کر یا یہودیوں کے پابند ہو جائیں یا نصاریوں کے پابند ہو جائیں، یا یہود کے پابند ہو جائیں یا نصارہ کے پابند ہو جائیں. نیا ورلڈ آرڈر تسلیم کر لیں، بس ختم ہوئی بات. اب نیا ورلڈ آرڈر تسلیم کر کے آپ کی دولت، آپ کی عزت، آپ کی آبرو سب ان کے حوالے، آپ روتے رہیے. پھر آپ کے رونے سے انہیں کیا تکلیف ہوگی؟ آپ سینہ کوبی کرتے رہیے، انہیں کیا تکلیف ہے؟ آپ عزاداری کرتے رہیے، کیا تکلیف ہے؟ واضح ہو رہی ہے یہ بات؟ آپ روئیں یا ہنسیں، آپ سینہ کو بھی کریں یا نعوذ باللہ پاکو بھی کریں، آپ کچھ کریں مگر ان کے عیش و عشرت میں، ان کے نظام میں دخل نہ دیں. وہ جس طرح چاہیں عزت انسانیت کو خاک میں ملائیں. یہ مقام نہیں تھا کہ میں آج یہ سب باتیں عرض کروں، کچھ اور ہی سوچ کر آیا تھا، مگر یہ ہے واضح منظر دنیا کا اس وقت، واضح منظر. میں مجبور ہوں، لوگ کہتے ہیں غزہ کا تذکرہ نہ کریں، فلسطین کا تذکرہ نہ کریں، لبنان کا تذکرہ نہ کریں، ہم کہیں کا تذکرہ نہ کریں، کہاں کا تذکرہ کریں پھر؟ کیا غیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غیرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، غیرت ولایت
غیرت شہادت، غیرت حضرت امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام یہ گوارا کرے گی کہ دنیا میں انسانوں پہ ظلم ہوتا رہے اور ان کے چاہنے والے ظلم کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائیں؟ ایک سوال ہے، آپ میں سے اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، مجمع مردوں کا ہے، خواتین کا مجمع بھی بیٹھا ہے، خدا کی قسم کوئی بالغ نظر، حمیت رکھنے والی، حیا رکھنے والی، اقدار کی پابند خاتون بھی کہیں کھڑی ہو شاہراہ عام پر اور اس کی نگاہ کے سامنے بلا سبب ظلم ہو رہا ہو تو وہ خاموش نہیں رہ سکتی. ایک خاتون خاموش نہیں رہ سکتی، ایک مرد خاموش نہیں رہ سکتا. کیوں نہیں رہ سکتا؟ اس لیے کہ یہ فطرت اللہ نے بنائی ہے، فطرت میں عدالت طلبی رکھی ہے. فطرت انسانی میں عدالت طلبی ہے، فطرت انسانی میں عدالت شعاری ہے. دین اور مسلک کا مسئلہ بھی نہیں ہے. دنیا کی کوئی خاتون، دنیا کا کوئی مرد کہیں کھڑا ہو اور اس کے سامنے ظلم ہو رہا ہو، وہ ظلم برداشت نہیں کرے گا. ظلم کے خلاف جتنی اس کی سکت ہوگی اتنا وہ اظہار ضرور کرے گا. اگر ایک عام انسان ظلم برداشت نہیں کر سکتا تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کس طرح ظلم برداشت کر سکتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کس طرح ظلم برداشت کر سکتے ہیں؟ اور وہ یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کا کلمہ پڑھنے والے، ان کو اپنا امام ماننے والے، ان کو اپنا رہبر ماننے والے دنیا میں ظلم ہو رہا ہو اور خاموش رہیں؟ یہ سب کوششیں کس لیے ہیں؟ چاہے وہ دیکھو بھائی، ایک ہاتھ جوڑ کے ایک بات کہہ دوں، عزاداری کے تعلق